کہ اس وقت تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانا یا اس کے خلاف مزید گہرا تنگ کرنے کے لیے جو مین جواز پیش کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل نہیں ہے۔ لیکن آگے کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کو ان لوگوں نے اپنے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے میری ویڈیو کا۔ کئی دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ خانہ پوری نہ ہو، جو بھی ویڈیو بناؤں اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دوں تاکہ آپ کو بھی معلوم پڑے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس وقت یقیناً ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ تحریک لبیک کا کیا ہوگا، یا مذہبی طبقے کا، یا ہم یہ کہیں کہ مذہبی آزادی کا کیا ہوگا آگے پاکستان میں۔ تو ناظرین، میں جو ثانیہ مرید کے ہوا اس سے پہلے 2 دن پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اب میں جو سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ کچھ سینئر تجزیہ کاروں نے، خاص کر اسد طور نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اور خاص کر جو اس وقت سب لوگ ایک ہی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو آزاد تحقیقات ہونی چاہیے اس ثانیہ مرید کی۔ تو اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور آزاد کہ معلومات کے ذریعے، آزاد انکوائری کے ذریعے رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ناظرین، سب سے پہلے میں ثانیہ مرید کے سے پہلے جو سوچ رہا تھا، تو 11 اکتوبر کو میں نے فیس بک کے اوپر 2 پوسٹیں لگائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، پھر آج کے حالات رکھوں، اور پھر آنے والے میں کیا ہوگا کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح معلومات دوں۔ ناظرین، 11 اکتوبر کو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ خدا کی قسم مسئلہ فلسطین جا کر نہیں آئے، حکومت لبیک کو کریش کرنا چاہتی ہے۔ لبیک والے بھی اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ لبیک کریش ہو گئی تو جو کام سلیمان تاثیر گستاخ نے شروع کیا تھا اس کو انجام تک پہنچانا ہر لبرل حکمران کے لیے آسان ہو جائے گا، اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ملک کو عرب ممالک بنانا چاہتے ہیں کہ پیسہ عام ہو اور غیرت آمانی صفر ہو۔ ایک یہ میں نے پوسٹ لگائی، دوسری لگائی تھی کہ رب پروردگار کی قسم مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ لبیک کریش ہو جائے یا سعد بھائی گرفتار ہو جائے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے، مخالفین کا سامنا کیسے کریں گے، یا میری من پسند پارٹی کی ہار ہو گئی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا تو ان بغیرتوں نے اندھیر نگری مچا دینی ہے، کوئی مسجد کوئی مدرسہ محفوظ نہیں ہوگا، جو ان کے باپ کہیں گے وہی چاہیں گے۔ ناظرین، یہ 2 دن پہلے کی میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ مجھے خدا نہ خواستہ اگر تحریک لبیک کریش ہوتی ہے تو مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ تحریک لبیک کریش ہو گئی، سعد رضوی صاحب گرفتار ہو گئے، میری من پسند پارٹی ہار گئی، میں اپنے مخالفین کو کیسے جواب دوں گا۔ شرم نہیں اس چیز کا نہیں ہے، اس چیز کا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو آگے ان لوگوں نے اندھیر نگری مچا دینی ہے، اور خاص کر جو سلیمان تاثیر گستاخ کا جو ادھورا کام تھا وہ فوراً ان لوگوں نے قبول کہ پورا کرنا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ فلسطین یا اسرائیل کا اتنا بڑا نہیں تھا، جو اصل مسئلہ تھا اس کو کریش کرنا۔ یہ تو 2 دن پہلے کی تھی، اور یہ سب چیز آپ لوگوں کے سامنے ہو گئی کہ تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کر کے پھر ان لوگوں نے مدرسوں کو بند کرنا، مسجدوں کو تالے لگانا، ایون کے تاجدار ختم نبوت کے نام کی تختی جس گھر میں لگی ہوئی ہے اس گھر والوں کے اوپر پرچہ دینا، علماء اکرام کو گرفتار کرنا، یہ کہنا کہ سب جو مساجد ہیں وہ محکمہ اوقاف کے انڈر میں جا رہی ہیں، کوئی اپنی مرضی سے تقریر نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو میرے خدشات تھے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل جو میرا پوائنٹ تھا، جس مقصد کے لیے تحریک لبیک کو بنایا گیا تھا کہ یہ جو خاص کر سلیمان تاثیر کا ادھورا کام تھا وہ پورا نہ ہو، تو اس حوالے سے ایک پروگرام کیا ہے اسد طور نے اپنا ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے، غور سے سننا، اس کے اوپر غور کرنا کہ یہ جہل لوگ، جہل حکومت اور ان کے مشیر
کس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں جو ناممکن ہو. یعنی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دے کہ یہ ویپر پکڑو اور سمندر کی جو لہریں باہر آ رہی ہیں ان کو واپس کرو, تو یہ ممکن ہے. یعنی ایک ناممکن میں چیز ہے نا, کوئی بیوقوف کہے گا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اب تحریک لبیک کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایک, میں کہتا ہوں کہ عام سے آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں. تو اسد طور کیا کہتا ہے کہ اسد طور کہتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جو تحریک لبیک مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ انتہائی خطرناک ہے, یہ پھیل گیا ہے. اور اس کی مثال اس نے دی ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے میں نچلی سطح کی بھرتی تھی. اس بھرتی میں جب انٹرویو کیے گئے تو اس انٹرویو میں ایک سوال رکھا گیا کہ سلیمان تاثیر, یعنی کہ غور کرنا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سلیمان تاثیر کو جب ممتاز حسین قادری شہید نے یعنی کہ قتل کیا تھا, جہنم الوصل کیا تھا, تو وہ کیا اس کا فیصلہ درست تھا؟ تو یہ جب پوچھا گیا تو اس میں 95% جو لوگ بھرتی ہونے کے لیے آئے تھے تو وہ یعنی کہ اس سے ایگری تھے کہ یار اس نے اچھا کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ یہ مائنڈ سیٹ کہاں تک پہنچ چکا ہے, ملک کی سلامتی یا ملک کے ادارے کہاں تک محفوظ ہیں اس مائنڈ سیٹ سے. تو یقیناً وہ اس پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کو ختم کرنا لازمی ہے. اگر اس کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. اب ان کو کوئی یہ سمجھائے کہ جو لوگ یعنی قادری صاحب کے عمل کو درست کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا یا ایسے ان کو نظریات دینے والے کون ہیں؟ تحریک لبیک. لیکن جس نے یہ کام کیا ہے کیا وہ تحریک لبیک سے تھا؟ کیا اس وقت تحریک لبیک تھی؟ نہیں تھی نا. تو یہ ایک جذبہ ایمانی یا یعنی کہ جو غیرت ایمانی ہے اس کو یہ طاقت کے ذریعے ختم کر رہے ہیں. اور بھائی جس وجہ سے تحریک لبیک وجود میں آئی, اس کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے اس حکومت کے اوپر کہ آپ جو مجرم ہیں, گستاخ ہیں, آپ ان کو سزا نہیں دیتے, ٹھیک ہے, ان کو آزاد کر دیتے ہو. تو اس وجہ سے یہ لوگ آئے اور اس وجہ سے یہ روڈ میں لکھتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی مجرم آئے, جو جس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے, ان کو سزائیں دینا شروع کر دیں تو سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے. جو حکومت کا فرض بنتا ہے, جو اس کی ڈپٹی بنتی ہے, وہ اپنے پوری کرے, ادارے پوری کریں. تو ان کو کیا ضرورت ہے روڈ میں آنے کی؟ لیکن نہیں, ان کو طاقت کے ذریعے, اور طاقت کے ذریعے آپ کیسے ایک مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب اس نے یہ یعنی کہ ثابت جو اب تحریک لبیک کے اوپر جتنے بھی جو اس کے مخالفین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اقلیتیں اس سے محفوظ نہیں ہیں, یہ چرچوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, یہ فلاں جگہ کرتے ہیں, قادیانیوں کے یعنی کہ عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو سب جھوٹے الزام ہیں. لیکن اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانا یا اس کے خلاف مزید گہرا تنگ کرنے کے لیے جو مین جواز پیش کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل نہیں ہے. یعنی کیا ثبوت پیش کی جا رہے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے, یہ گستاخی کے الزام لگا کے لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ وہی کام جو میں نے کہا تھا کہ جو سلیمان تاثیر نے ادھورا چھوڑا تھا. اب آگے کیا ہوگا؟ اب اس سے پہلے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اوپر میں تھوڑی بات کروں اور پھر بتاؤں ہوں کہ آگے کیا ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن بننے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر وہ بن جاتا ہے, اس کی رپورٹ آ جاتی ہے اور رپورٹ ثابت کر دیتی ہے کہ بھائی تحریک لبیک بے گناہ ہے, اس میں فلاں آدمیوں کا غلطی تھی, فلاں کی غلطی تھی, تو کیا ہوگا؟ جب فیض آباد کی رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے تو رانا ثناءاللہ میں ٹی وی میں آ کے یہ تسلیم کیا تھا کہ جو کمیشن فیض آباد کے لیے بنایا گیا تھا اس میں تحریک لبیک کی غلطی نہیں تھی. وہ ان کو کوئی لے کے نہیں آیا تھا, کوئی فوج ان کو لے کے نہیں آئی تھی. جو فیض حمید کے اوپر الزام تھا کہ وہ ان کو پیسے دے رہا ہے, وہ نہیں لے کے آئی تھی. حقیقت میں وہ جو غلطی ہوئی تھی, جو چینجنگ ہو رہی تھی, اس کو لے کے یہ آئے تھے. یہ رانا ثناءاللہ نے بھی تسلیم کیا ہے, شاید خان عباسی نے بھی کیا ہے, احسان اقبال نے بھی کیا ہے. جب وہ فیض آباد کا ثابت ہو گیا کہ اس میں تحریک لبیک کی غلطی نہیں ہے, حکومت کی غلطی ہے, تو آج ان کے اوپر پابندی لگانے کے لیے اس کی دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جوڈیشل کمیشن سے مراد, کوئی بھی کمیشن بنتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ بس اس مسئلے کو دبا دو. اب ناظرین آگے کیا ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہاں تک اس میں حکومت کی کوشش پوری ہوگی کہ یار جیسا کہ میں نے اس دن ویڈیو میں ذکر کیا نا کہ کوئی آدمی سانپ کو مارتا ہے تو کہتا ہے یار اس کا سر کچل دو تاکہ یہ دوبارہ زندہ نہ ہو. اس حد تک حکومت پہنچ چکی ہے کہ اس کی کوشش ہوگی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے
یعنی کہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے. تو بالکل ختم یہ کیسے کریں گے؟ ختم تو یہ نہیں کر سکتے. اب بڑا سے بڑا کیا کریں گے؟ ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے. اگر پابندی لگ بھی جاتی ہے تو دوسرے اور یعنی کے نام سے یعنی کہ تحریک وجود میں آ جائے گی. اس کو تو نہیں کر سکتے. نظریات کو تو یہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہاں مسئلہ جو میرے جو میں نے پوسٹ کی تھی کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ تحریک لبیک کریش ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اندھیر نگری مچانی ہے. وہ ادھورے کام جو پڑے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. تو اس کے لیے اگر علماء اکرام متفق ہو جاتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ اس کو قانون کو کوئی چھیڑخانی کرے، وہ نہیں کر سکتے. تحریک لبیک کا جو نقصان ہو گیا، کیا پہلے کبھی کسی کے جلسے اور جلسوں میں جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھرا گیا؟ نہیں بھرا گیا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس وقت جو کارکن ہیں یا تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اٹک سے کچھ تحریک لبیک کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، جو یعنی کہ امیدوار تھے یا مین آدمی تھے، ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے. اور مجھے پرسنلی یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی کچھ تھوڑی نرمی دکھائی جا رہی ہے. وہ گرفتاریاں اس لیول پہ نہیں ہو رہی جو 2 دن پہلے ہو رہی تھیں، یا 2 دن پہلے جو ایکشن ہو رہا تھا ابھی وہ نہیں ہو رہا ہے. اور حکومت پنجاب جو فیڈرل حکومت ہے صبح یعنی کہ اس نے ابھی تک اس کے اوپر پابندی کے اوپر کوئی اپنا لائحہ عمل، ان کے وزیر کوئی کھل کے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کیا کریں گے. تو یعنی کہ پابندی کی باتیں بھی نہ ہی سمجھو کہ وہ اللہ کے حکم سے نہیں لگنے والی. اور مزید تحریک لبیک کے اوپر جو گھیرا تنگ تھا یا کچھ بھی تھا وہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کو ان لوگوں نے اپنے حراست میں رکھا ہوا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے متعلق تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں. ایجنسیوں کے پاس ہیں، پولیس کے پاس ہیں، پنجاب وہ واقعہ کہیں چپ، کوئی پکی خبر نہیں دے سکتا ہے. لیکن اگر سعد حسین رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب حکومت کے پاس ہیں اور حکومت واقعہ ہی وہ اپنے ادھورے کام مکمل کرنا چاہتی ہے، تو ان کی کوشش ہوگی کہ سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کی رہائی یا منظر عام آنے سے پہلے ہم نے جو ادھورے کام ہیں مکمل کرنے ہیں تو کر لیں. اگر ہم ان کو سامنے لے کے آ گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا. آخر میں ہم اس وقت دعا ہی کر سکتے ہیں. تحریک لبیک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نہ اس کے کارکن اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آ کے سامنے حکومت کو کوئی دھمکی دیں یا کسی احتجاج کا سے ڈرائیں کہ ہم یہ کریں گے. ہاں، ہم اس وقت تحریک لبیک صرف اللہ سے ہی مدد مانگ رہی ہے. اور جو خاص کر کچھ ویڈیوز ایسی ہیں، جو ایک خاتون کی ویڈیو ہے نقاب میں ہے، وہ اپنے آپ کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کی والدہ شو کر رہی ہے، یہ بالکل فیک ہے. کچھ ایسے تحریک لبیک کے جذباتی کارکن بھی ہیں جو ایسی کر دیتے ہیں کہ بھئی بس تیار ہو جاؤ، کال آنے والی ہے، ہم یہ کر دیں گے. تو ایسی خبروں کو مت شیئر کرو. حقیقت میں تحریک لبیک ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی کال کی دے دے کہ بھئی ہم کال کے لیے آنے والے ہیں. تاکہ آپ کوئی ایسا ثبوت مت چھوڑیں کہ اس ٹائم ابھی تک جو حکومت کے جو ناپاک ارادے ہیں وہ ابھی تک اس نے ترک نہیں کیے ہیں، خاموش ہو گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، دیکھ رہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ مزید کوئی ثبوت ایسے دیں کہ وہ کلپ کی صورت میں ہوں یا کسی اس کی صورت میں کہ دیکھو یار یہ تو یہ دھمکیاں تھیں. جیسے کہ مریم نواز کو کسی ایک گلگت کے علاقے سے ایک نوجوان ہے، اس نے کچھ ایک ایسی پوسٹ لگائی تھی جس کو مریم نواز نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو اب اس کی پوسٹ سے تو کچھ فائدہ ملے نہ ملے، لیکن ایک جو کارکن تھا وہ گرفتار ہو گیا. تو وہ ایسی پوسٹوں کو بنیاد بنا کر وہ آگے تحریک لبیک کے اوپر مزید سختیاں کر سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ کوئی سخت بیان نہ دیں. ہاں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو بھی آدمی تحریک لبیک کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے، چاہے وہ کوئی صحافی ہے، چاہے وہ کوئی بیرونی صحافی ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، چونکہ اس کو آپ دبا کے شیئر کریں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.